بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسلامک ہسٹری میں آپ سبھی کو خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو لے چلیں گے ایک ایسی کہانی میں جو تاریخ کے صفحات میں گونجتی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام ایک رسول، ایک رہنما جو اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ تصور کرے ایک ایسی قوم جو اپنی طاقت، بلند و بالا عمارتوں اور شان و شوکت پر فخر کرتی تھی، لیکن اللہ کی نافرمانی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کے دلوں میں اللہ کی محبت جگانے کی کوشش کی، لیکن ان کا انکار اور سرکشی نے ایک خوفناک انجام کو دعوت دی۔ کیا آپ جانتے ہیں حضرت ہود علیہ السلام نے کس طرح اپنی قوم کو حق کی طرف بلایا؟ آخرکار قوم عاد کا کیا ہوا؟ تو آئیے اس دلچسپ اور سبق آمیز کہانی کے ساتھ شامل ہو، جہاں ہمیں ملے گا ایمان، ہمت اور اللہ کی رحمت کا پیغام۔ آپ کا نسب بن شالخ بن ارفخز بن شام بن نوح علیہ السلام سے جا ملتی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام عرب کے قبیلے عاد سے تعلق رکھتے تھے، جو امان اور حجر موت کے درمیان ریت کے ٹیلوں والے علاقے میں رہائش پذیر تھے۔ آپ علیہ السلام کا قبیلہ عاد بن ارم بن اوس بن شام بن نوح کی اولاد سے تھا۔ آپ علیہ السلام اپنی قوم کے ایک شریف خاندان سے تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 7 مقامات پر فرمایا ہے، اور ایک پوری سورت سورہ ہود آپ علیہ السلام کے نام پر نازل فرمائی ہے۔ قوم نوح کی ہلاکت کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو زمین پر آباد کیا۔ یہ لوگ جسمانی طور پر بڑے مضبوط قد اور بڑی مضبوط عمارتیں بنانے میں ماہر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوب مال و دولت سے بھی نوازا تھا۔ قوم عاد اپنی جسمانی قوت کے غرور میں اتنی آگے بڑھی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو بھول کر اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو اپنا معبود بنا کر ان کی عبادت شروع کر دی۔ ان کے 3 بڑے بت تھے، جن کے نام شمد، شمود اور ہڑ تھے۔ قوم عاد کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی قوم کے ایک فرد حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کے پاس بھیجا۔ سورہ فجر آیت 6 سے 8۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا، یعنی ارم کی اولاد کے ساتھ، جو قد و قامت میں ستونوں جیسے تھے اور طاقت میں ان جیسے لوگ دنیا میں پیدا ہی نہیں کیے گئے، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ سورہ مومنون آیت 31 سے 32۔ پھر قوم نوح کے بعد ہم نے دوسری امت پیدا کی، پھر ہم نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے نبوت ملنے کے بعد جب قوم کو شرک اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے دیکھا تو انہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلاتے ہوئے توحید کی تعلیم دی اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی تلقین فرمائی۔ سورہ ہود آیت 50 سے 51۔ ہود علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، تم تو صرف بہتان باندھ رہے ہو۔ اے میری قوم، میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، تو کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ سورہ شورا آیت 124 سے 35۔ جب عاد کے بھائی ہود علیہ السلام نے ان سے کہا، کیا تمہیں اللہ کے عذاب کا خوف نہیں ہے؟ میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ کے عذاب سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس دعوت پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم ہر اونچی جگہوں پر بے فائدہ یادگار بنا ڈالتے ہو، اور تم بڑی مضبوط عمارتیں بناتے ہو جیسے کہ تم لوگ ہمیشہ یہیں یعنی دنیا میں رہو گے، اور جب تم کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو سرکشی یعنی ظالم بن کر ڈالتے ہو۔ تم اللہ کے عذاب سے ڈرو اور میری پیروی کرو، اس ذات سے ڈرو جس نے وہ کچھ تمہیں دیا ہے جو تم جانتے ہو۔ اس نے تمہاری مدد کی جانوروں اور اولاد سے، باغات اور چشموں سے۔ مجھے تو تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا خطرہ ہے۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی فرما برداری کرنے کی دعوت اور نافرمانی سے بچنے کی تلقین کی تو قوم عاد نے آپ علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے کے بجائے آپ علیہ السلام کو جھٹلایا اور آپ علیہ السلام پر کئی الزامات لگائے۔ سورہ الاعراف آیت 66۔
آپ کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا ہم تو تجھے ایک طرح کی بیوقوفی میں دیکھ رہے ہیں اور ہمارے خیال سے تم جھوٹے ہو۔ سورہ ہود آیت 53 سے 54۔ قوم کے سرداروں نے کہا اے ہود، تم نے ہمارے سامنے توحید کی کوئی واضح دلیل پیش نہیں کی اور ہم اپنے معبودوں کو صرف تمہاری بات میں آ کر نہیں چھوڑ سکتے، اور نہ ہی ہم تم پر ایمان لانے والے ہیں، بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں خرابی میں مبتلا کر دیا ہے۔ سورہ مومنون آیت 33 سے 38۔ اور آپ کے قوم کے وہ کافر سردار جنہوں نے کفر کیا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا تھا، اور ہم نے انہیں دنیاوی زندگی میں خوشحال بنائے رکھا، اور کہنے لگے ہود تو تم جیسا ہی انسان ہے، یہ بھی وہی کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو، اور یہ وہی پیتا ہے جو تم پیتے ہو۔ اگر تم نے اپنے ہی جیسے کسی انسان کی پیروی کر لی تو یقیناً تم بڑے خسارہ میں رہو گے۔ کیا یہ تم سے اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر کر خاک اور ہڈی رہ جاؤ گے تو تم دوبارہ قبروں سے زندہ کر کے نکالے جاؤ گے؟ یہ تو ناممکن بات ہے، اس کا تمہیں وعدہ دیا جا رہا ہے۔ زندگی تو صرف یہیں کی زندگی ہے، ہم میں سے کچھ لوگ مرتے ہیں اور کچھ دوسرے پیدا ہوتے ہیں، اور ہم ہرگز دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ ہود تو ایک ایسا آدمی ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، ہم تو کبھی بھی اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کی بھرپور کوشش کی اور انہیں بتایا کہ اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی حقیقی معبود نہیں، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری خیر خواہی کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، مجھے تم سے کوئی دنیاوی لالچ نہیں، میں تو صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کا طلبگار ہوں۔ اگر اللہ مجھ سے راضی ہو گیا تو وہ مجھے بہترین صلہ عطا فرمائے گا۔ میں تمہارا خیر خواہ ہونے کی حیثیت سے تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، اگر تم بتوں کی پوجا چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے بن جاؤ گے تو اس کا فائدہ تمہیں دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ سورہ الاعراف آیت 67 سے 69۔ ہود علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، میں بیوقوف نہیں ہوں، بلکہ میں تو تمام جہانوں کے پروردگار کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ میں تو تمہیں اپنے خالق کی پیغامات پہنچاتا ہوں، اور میں تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں۔ اور کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک آدمی پر وحی نازل ہوئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ اور وہ حالت بھی یاد کرو کہ جب اللہ نے تم کو قوم نوح کے بعد جانشین بنایا اور دوسرے کے مقابلے میں تمہیں زیادہ قوت اور جسامت عطا فرمائی، اس لیے اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھتے ہوئے اس کا شکر ادا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ انسانی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے جب کبھی بھی کسی معاشرے میں ظلم، زیادتی، سرکشی، فتنے، فساد، قتل و غارت، کفر و شرک اور دیگر برائیاں پھیل جاتی ہے تو لوگ شکر گزاری کے بجائے ناشکری کی راہ اختیار کرتے ہیں، تو ایسے معاشرے عذاب الہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر یہی قومیں اپنی گناہوں سے باز آ جائے اور اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر توبہ و استغفار کرے اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندے بن جائے تو نہ صرف اللہ تعالیٰ ان کو دی ہوئی نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں بلکہ انہیں لمبے عرصے تک مزید نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیتے ہیں، جیسا کہ حضرت ہود علیہ السلام نے دنیا و آخرت کا فائدہ بتاتے ہوئے انہیں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے اور توبہ و استغفار کی تلقین کی تاکہ اللہ رب العزت راضی ہو کر ان پر اپنی مزید نعمتوں کی بارش فرما دے۔ سورہ ہود آیت 52۔ اے میری قوم، تم اپنے پروردگار سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور اسی سے توبہ کرو، وہ خوب برسنے والے بادل تم پر بھیج دے گا اور تمہیں مزید طاقت عطا کرے گا، اور تم مجرموں کی طرح حق سے منہ نہ پھیرو۔ سورہ ہود آیت 54 سے 56۔ ہود علیہ السلام نے کہا میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو، میں اللہ کے سوا سب سے بیزار ہوں جنہیں تم شریک بنا رہے ہو۔ اللہ کے علاوہ تم سب مل کر میرے خلاف سازش کر لو اور مجھے بالکل بھی مہلت نہ دو، بے شک میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا ہے جو میرا اور تم سب کا پروردگار ہے۔ زمین پر چلنے والا کوئی بھی جاندار ایسا نہیں مگر سب کی پیشانی وہی تھامے ہوئے ہیں، یقیناً میرا رب بالکل صحیح راستے پر ملتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے قوم کو سمجھایا کہ اپنے رب کا یہ احسان نہ بھولو، اس نے تمہیں قوم نوح کا جانشین بنایا اور تمہیں بہت سی دنیاوی نعمتوں سے نوازا، لہٰذا تم اللہ کی نافرمانی سے باز آ جاؤ
اور دعوت توحید قبول کر لو۔ قوم کے سرداروں اور عوام نے برہم ہو کر کہا کہ اچھا، اگر تم اپنی دعوت میں اتنے ہی سچے ہو تو ہمارے لیے اللہ سے عذاب طلب کر لو۔ قوم نے جب عذاب کا مطالبہ کر دیا تو آپ علیہ السلام نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، اور اب تم عذاب الہی کا انتظار کرو۔ سورہ الاعراف آیت 70۔ قوم ہود نے کہا، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم صرف اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں اور ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کرتے تھے ان کو چھوڑ دیں؟ لہٰذا اگر تم سچے نبی ہو تو جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو لے آؤ۔ سورہ الاحقاف آیت 23۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا، اس عذاب کے آنے کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، اور تمہیں وہ پیغام پہنچا رہا ہوں جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں تم لوگ نادانی کر رہے ہو۔ سورہ الاعراف آیت 71۔ ہود علیہ السلام نے کہا، اب اللہ کی طرف سے اس کا عذاب اور غضب تمہارے لیے مقرر ہو چکا ہے۔ کیا تم مجھ سے ایسے معبودوں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے؟ ان بتوں کے معبود ہونے کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی ہے، تو پھر اب تم بھی عذاب کا انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ تم پر عذاب آنے کا انتظار کرتا ہوں۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہر اعتبار سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن قوم نے آپ کی بات کو سمجھنے کے بجائے آپ علیہ السلام کو جھٹلا دیا، تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست کر دی۔ سورہ مومنون آیت 39 سے 40۔ ہود علیہ السلام نے دعا مانگی، اے میرے رب، ان لوگوں کے جھٹلانے پر آپ میری مدد فرمائیں۔ اللہ نے فرمایا، بہت جلد یہ لوگ اپنے کیے پر پچھتائیں گے۔ پھر قوم عاد پر سخت ترین عذاب ہولناک آندھی کی صورت میں نازل فرمایا، جس سے آپ علیہ السلام کی قوم کے تمام نافرمان لوگ ہلاک ہو گئے۔ صرف مومن ہی اللہ کی رحمت سے عذاب الہی سے محفوظ رہے۔ سورہ قمر آیت 18 سے 21۔ قوم عاد نے بھی حق کو جھٹلایا، دیکھ لو بس کیسا تھا میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں۔ بلا صبح ہم نے ان پر ایک نحوست کے دن تیز و تند مسلسل چلنے والی ہوا بھیجی، جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر ایسے پھینک رہی تھی جیسے وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہو۔ سورہ حق آیت 6 سے 7۔ اور قوم عاد کو سخت و تند تیز آندھی سے ہلاک کر دی گئی۔ اللہ نے اس آندھی کو ان پر 7 راتیں 8 دن تک مسلسل مسلط کیے رکھا۔ سورہ سجدہ آیت 16۔ آخر کار ہم نے قوم عاد پر ایک تیز طوفانی آندھی بھیج دی تاکہ وہ دنیاوی زندگی میں بھی انہیں ذلت و رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھائیں، اور یقین جانو کہ آخرت کا عذاب تو اس سے بہت زیادہ رسوائی والا ہے، وہاں کوئی بھی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ سورہ احقاف آیت 24 سے 25۔ جب آپ کی قوم نے عذاب کو بادل کی شکل میں دیکھا جو ان کی وادیوں کی طرف بڑھ رہا تھا، تو کہنے لگے، یہ بادل تو ہم پر برسنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، نہیں، بلکہ یہ تو وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے۔ یہ ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ وہ آندھی اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو نیست و نابود کر رہی تھی، چنانچہ وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے خالی گھروں کے سوا وہاں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہم مجرم قوم کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ سورہ الاعراف آیت 72۔ بس ہم نے ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور ہم نے ان لوگوں کی جڑ ہی کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا تھا، اور وہ ایمان لانے والے ہی نہ تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جب بھی بادل آتے یا تیز ہوا چلتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پریشان کیوں ہو جاتے ہیں، جبکہ لوگ تو انہی بادلوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، میں کیسے مطمئن ہو جاؤں؟ ہو سکتا ہے کہ اس میں عذاب ہو، کیونکہ قوم ہود ہوا ہی سے ہلاک ہوئی تھی۔ اس نے عذاب کی گھٹا دیکھ کر کہا تھا، یہ بادل آ گیا ہے جو ہم پر خوب برسے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ بارش کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے، اے اللہ، میں آپ سے اس ہوا کی اور اس میں جو بھلائی ہے اور جسے یہ ساتھ لے کر آئی ہے اس کی بھلائی طلب کرتا ہوں، اور میں آپ سے اس کی اور جو اس میں ہے اور جس چیز کے ساتھ یہ بھیجی گئی ہے اس کی برائی سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ جب آسمان پر بادل آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کمرے میں داخل ہوتے، کبھی باہر نکلتے
جب بارش شروع ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو جاتے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حالت کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہیں یہ وہی آندھی نہ ہو جو قوم عاد پر آئی تھی۔